السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج اپنی اس ویڈیو میں کرپشن کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ جو کرپشن کے خلاف ڈرائیو ہے یہ پورے دنیا میں چل رہی ہے، صرف پاکستان میں عمران خان اس کی بات نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا سعودی عرب میں بہت سارے جو شہزادے تھے وہ پرنس محمد بن سلمان نے ان کو پکڑا، ان کو جیل میں ڈالا اور پھر ان سے تقریباً $200 بلین تقریباً انہوں نے وصول کیے، اور وہ اسی لیے جو وہاں پر جو عرب یوتھ ہے اس میں بڑے وہ پاپولر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایران کی۔ ایران کے اندر بھی جو کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑی ڈرائیو ہے۔ وہ ملک پوری دنیا کا مقابلہ اس لیے کر رہا ہے، سینکشنز ہیں چائنا کی، ایکسکیوز می، یہ موسم کا اثر ہے، ذرا کھانسی واسی نزلہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو پوری دنیا میں وہ مخالفت کے باوجود کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کرپشن ہے اس کی اب ٹالرنس نہیں رہی، اور بالکل چاہے کسی بھی مرتبے سے ہے کوئی، کسی سے بھی کوئی تعلق ہے، اس کو سزا مل رہی ہے۔ پاکستان کی طرح نہیں ہے، میں ذرا آگے جا کے اس کا کمپیریزن کروں گا۔ اب وہاں پر آپ دیکھیں جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں حسن روحانی، ان کے بھائی ہیں فریدون روحانی، حسین فریدون روحانی، بہت امپورٹنٹ فگر، انر سرکل جو ہے پریزیڈنٹ کا اس کے وہ ممبر تھے۔ اور جو ایران کی امریکہ کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، جو نیگوسیشن انہوں نے کی تھی، جو ٹیم جو تھی اس میں یہ شامل تھے۔ ان کو 5 سال سزا ہوئی ہے، اور یہ بتایا وہاں پر حکام نے کہ نہ صرف سزا ہوئی ہے بلکہ ان سے آگے جا کے پیسے بھی وصول کیے جائیں گے، واپس وصول کیے جائیں گے، اور وہ تقریباً $70 لاکھ، اگر آج ہم روپوں کے حساب سے کریں تو ارب روپے سے زیادہ وہ بنتے ہیں۔ انہوں نے بینکوں پر الزام ہے کہ اپنے تعلق کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے بینکس اور بہت سارے کمیشن کک بیکس، بہت انہوں نے کرپشن کی، اور ان کو 2018 میں ان کو لیا گیا تھا حراست میں، پھر چھوڑ بھی دیا گیا تھا۔ لیکن اب وہ حالانکہ وہ حسن روحانی کے بھائی ہیں لیکن ان کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اب صرف یہی نہیں ہے، وہاں پر جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں مسٹر جہانگیری، ایران کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے بھائی ہیں اسحاق جہانگیری کے جو بھائی ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کرپشن کے الزام میں ان کا، آپ کو میرے پاس ان کی ڈیٹیل ہے، کیونکہ اسحاق جہانگیری جو ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور مہدی جہانگیری ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان کو 2018 میں ان کو لیا گیا تھا کسٹڈی میں۔ یہ بہت سارے بینکس کے بھی مالک ہیں، یہ جو وہاں پر ایک تہران چیمبر آف کامرس ہے اس کو بھی یہ رن کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ ہوٹلز وغیرہ کے لیے جگہ لی اور بہت کچھ کیا، انہوں نے بڑا مال بنایا، انہوں نے تقریباً $100 ملین کے چارجز ہیں ان پر، اور یہ بھی کسٹڈی میں ہیں، یہ بھی جیل میں ہے، اور ان کے لیے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور پھر محمد حیدر رضوی، یہ ایران کے جو لیبر منسٹر ہیں، محمد شریعت مداری، ان کے سن ان لا ہیں، ان کو بھی چارج کیا گیا ہے، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے تقریباً $50 ملین جو ہیں اس کی امبیزلمنٹ کی ہے، الزام ہے ان پر، اور یہ اس کو سامنا کر رہے ہیں، اور بچایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو لون لیا تھا وہ پے نہیں کر سکے، وہ کام ان کے پیچھے ہیں۔ اب میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی طرح ایک اور منسٹر ہیں، ان کے جو فارمر منسٹر آف انڈسٹری ہیں، ان کی ڈاٹر ہے، ان کی صاحبزادی ہے، ان کے خلاف بھی چارجز ہیں۔ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ایک المیہ رہا ہے کہ یہاں پر جو لوگ حکمران بنتے ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے بہت وہ کیا ہے، ایمبیزلمنٹ کی ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور پھر اپنی حیثیت کی وجہ سے وہ بچتے بھی رہے اور وہ معاشرے برباد ہوئے۔ جب شہنشاہ ایران تھے وہاں پہ محمد رضا شاہ پہلوی، تو چند لوگ بہت امیر تھے، ایران اس میں کوئی شک نہیں بہت لبرل ملک تھا، لیکن عام آدمی جو تھے وہ بہت غریب تھے۔ پھر خمینی آئے، وہاں پر ایک انقلاب آیا، اور اس کے بعد حالانکہ اتنی سینکشنز امریکہ کی طرف سے آئیں، لیکن کیونکہ وہاں پر
چاہے جو بھی کسی کا مرتبہ ہے اس کو سزا ملتی ہے اور اس سے پیسے وصولی کا عمل جاری ہے، تو اس لیے وہ ملک پوری دنیا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے جو ان کے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے، حکمرانوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے بہت مال بناتے ہیں۔ پوری دنیا میں انہوں نے پراپرٹیز بنا لی ہیں، پاکستان کے اندر انہوں نے تمام ٹھیکے لے لیے ہیں، ہر چیز پر وہ حاوی ہو گئے ہیں، ایک کارٹل کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اور ماضی میں وہ بچتے رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ کی وجہ سے، یا حکمرانوں کی انہیں بہت زیادہ سپورٹ ہوتی تھی۔ اب پاکستان میں بھی جو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے، اور اسی لیے پرائم منسٹر جہاں پہ بھی جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہو، امریکہ ہو، کسی جگہ پہ بھی جائیں، وہ یہ بات کرتے ہیں جو کرپشن ہے اس پر میں کسی طرح کی بھی معافی نہیں دوں گا۔ اس معاملے میں انہوں نے جو قطر کے بادشاہ تھے ان کو بھی ریفیوز کیا، سعودی عرب کے بادشاہ نے بھی سفارش کی تھی، اس کو بھی ریفیوز کیا، ٹرکش جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی نواز شریف صاحب کے لیے بات آئی تھی، اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ ایران سے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے کہ کرپشن کے حوالے سے وہاں پر کئی 100 بڑے اہم لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور چائنا کو اس مہم میں بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ ایران بھی یہی کر رہا ہے، اور پاکستان میں بھی جو لوگ عمران خان کے نزدیک ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں اگر یہ ماڈل پاکستان میں فالو کر لیا گیا تو آپ یقین کریں یہاں پر کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اس بات پر پوری طرح یقین کر رہے ہیں، اور وہ کرپشن کے خلاف جو ڈرائیو ہے اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے۔